بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں راؤ جمیل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس ایک ایسا مرض ہے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ اور چائنا کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں ایف ڈی آئی نہ ہونے کے برابر ہے، انفلیشن ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں ہے، اور حکومت پاکستان نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا ہے، پہلے ڈبل ڈیجٹ میں تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ کی بات کریں، پہلے گریٹ ڈپریشن آیا، کورین وار آئی، کولڈ وار آئی، اس کے علاوہ ایسٹ ایشین کرائسس آیا، فائنینشیل میلٹ ڈاؤن آیا، اور اب کووڈ-19۔ ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک۔ آپ محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی میں ایز اے ڈین کام کر رہے ہیں۔ آپ بزنس انالسٹ ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، اور آپ کی کافی گہری نظر ہے معیشت کے اوپر۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد پاکستانی معیشت پر کون کون سے اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ جس طرح اگر ہم بات کریں ایگریکلچر سیکٹر کی، آئی ٹی سیکٹر کی یا ٹورزم کی، تو ان تین سیکٹرز پہ اگر ہم کام کریں تو پاکستانی معیشت کس حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راؤ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کہاں گریٹ ڈپریشن اور کہاں کورین وار، کہاں ایسٹ ایشین کرائسس، فائنینشیل میلٹ ڈاؤن، اور اب کووڈ-19۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت پاکستان دعوے کیا کرتی تھی کہ اب تو ہم معیشت کو اٹھائیں گے، جی ڈی پی بہتر کریں گے، انفلیشن ریٹ کنٹرول کریں گے، پروڈکشن کو انہینس کریں گے، جابز دیں گے، اور اچانک کووڈ-19 آ گیا۔ اب کیا بنے گا؟ دیکھیں، گورنمنٹ تو خیر دعوے اب بھی کر رہی ہے، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ کووڈ-19 نے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو بلکہ پوری دنیا کی معیشتوں کو افیکٹ کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ سے لے کے اور انڈیا تک تمام ملک جو ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے بیل آؤٹ پیکیجز جو ہے نا وہ اس کو اناؤنس کر دی ہیں۔ پاکستان کے معیشت کو اگر ہم فوکس کریں اور اس کا اگر ہم تھوڑا سا مائکروسکوپک انالیسس کریں تو مجھے یہ نظر آتا ہے، اور جو دوسرے ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ بھی اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں، کہ یہ سال 2020 پاکستان کی معیشت کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، کیونکہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی مشکل میں تھی، اور ان مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیا ہے اس کووڈ-19 کے ایفیکٹس نے۔ دو چار میں آپ کو پہلے اس کے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہماری جو میجر ایکسپورٹنگ پارٹنرز تھے، جہاں پہ ہم زیادہ تر اپنی برآمدات بھیجتے تھے، وہ تھے امریکہ اور یورپین کنٹریز۔ کووڈ-19 کے بعد ہمارے بہت سارے ایکسپورٹس کے آرڈر جو ہیں وہاں سے کینسل ہو گئے، کیونکہ ان کی اپنی صورتحال اس طرح کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی بہت ساری ایکسپورٹس جو کہ ان پروسیس تھیں اور ہم دوسرے ممالک میں بھیجتے تھے، وہ ہماری ان ہاؤس ایکسپورٹ یا تو تیار نہیں ہو سکی یا ان کے آرڈرز کینسل ہو گئے۔ تو بڑی ایک اسٹیگرنگ ہٹ آئی ہماری ایکسپورٹ کے اوپر، نمبر 1۔ سیکنڈلی، پاکستان کی جو اپنی انڈسٹریز تھیں، یہ لاک ڈاؤن آپ کے سامنے ساری پوزیشن ہے، وہ بھی بہت زیادہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 10% آف انڈسٹریز ہماری کام کر رہی تھیں، اور ہماری پروڈکشن بہت حد تک رک گئی، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری ان امپلائمنٹ بڑھی بلکہ انفلیشن بھی گریجولی بڑھ رہا ہے، لوگوں میں ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اور بھی بہت ساری معاشی اور معاشرتی دونوں طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ انکریز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس تمام تناظر میں اگر گورنمنٹ آف پاکستان کسی بھی طریقے سے اکانومی کو تھوڑا سا بیلنس بھی کر لیتی ہے تو میرے خیال میں دیٹ وڈ بی مور دین ایکسپیکٹڈ، کیونکہ گروتھ کی بات تو بہت دور کی، ہم اگر نیگیٹو گروتھ کو کم کر سکیں تو بڑی میں ایگری نہیں کرتا بیلنس کرے گی۔ آلریڈی پاکستان کرائسس کا شکار رہا ہے۔ آپ بات کریں اکنامک سروے کی، آپ بات کریں بجٹ کی، آپ بات کریں لیبر ڈیٹا کی، لیبر ڈیٹا موجود نہیں ہوتا جب بجٹ آپ پیش کرتے ہیں۔ آپ دعوے کرتے تھے ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم لون نہیں لیں گے، تو کیسے ہی بیلنس ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ بیلنس ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کرنا چاہے تو، اور گورنمنٹ کی کوششیں ہیں۔ دیکھیں، ہمیں آؤٹ سیٹ ایک دم سے ریجیکٹ نہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کیپیسٹی ہے گورنمنٹ کے اندر، ول بھی کافی حد تک نظر آتی ہے۔ اب کس طرح سے کرے گی یہ اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو کس طرح سے کرے گی، میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ 2 سیکٹرز کو گورنمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا۔
پہلا سیکٹر ہے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اور دوسرا سیکٹر ہے وہ آپ کا آئی ٹی کا. میں اور بھی بہت سارے پروگرام میں بڑا ہم نے کمپریہنسولی ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کا کووڈ-19 کرائسس سے پاکستانی معیشت کو نکال سکتا ہے. اب دیکھیں پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے اس میں ہم ایک ڈائیورس رینج آف پروڈکٹس جو ہے نا وہ ہم کلٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ویجیٹیبلس بھی ہیں, تو اس میں فائبر کراپس بھی ہیں, تو اس میں شوگر کین بھی ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہو یہ سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ پراپرلی ایک جتنا فوکس انہوں نے انڈسٹریلائزیشن پہ کیا ہے, شاید اس سے اگر 50% فوکس بھی ایگریکلچر سیکٹر پہ کر دیں تو ہماری ایگریکلچر کی پروڈکٹس کی گروتھ نہ صرف بڑھ سکتی ہے, اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ہے آپ کا آئی ٹی کا. آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ کیونکہ دنیا ساری ڈیجیٹلائزیشن کی طرف موو ہوئی, آن لائن ایجوکیشن سے لے کے دوسری چیزوں تک بھی. دیکھیں ہماری حکومت پاکستان نے دعوے کیے کہ پاکستان کو ہم بھی ڈیجیٹل کریں گے, اور ہمارے پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑی پوسٹ بھی آفر کی اور ایک خاتون کو انہوں نے ہائر بھی کیا. جی تانیہ ادروس. جی ہاں, تو ڈاکٹر صاحب اس لحاظ سے جو انیشیٹو لینے چاہیے تھے کیا لیے گئے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے. میں آئی ایم ویری ہارڈ کرٹیک آف دا گورنمنٹ جو اس کی پالیسیز ہیں, لیکن یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں بہت زیادہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کو پالیسی گائیڈ لائن دینی چاہیے اپنی بساط میں جو ہم کر سکتے ہیں. تو میں اگر آپ کو یہ کہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ نے ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس کی کوشش کی, تو ڈیجیٹلائزیشن سے ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا ہے. ہماری آئی ٹی انڈسٹری بڑی اسٹرانگ ہے, ہماری آئی ٹی انڈسٹری بڑی اسٹرانگ ہو سکتی ہے, اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. تو پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ آئی ٹی ایکسپورٹ پہ بھی فوکس کریں تو آئی ٹی ایکسپورٹ ٹوگیدر ود دا ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کی معیشت کو بڑی حد تک سنبھالا دے سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کے جو ہسٹوریکل اگر آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں تو بہت زیادہ امید نظر نہیں آتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں آپٹمسٹک رہنا چاہیے اور فیوچر میں امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائے گی اور ان دونوں سیکٹر پہ فوکس کرے گی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کا ڈبل ڈیجٹ میں تھا, لوگ چیختے رہے, احتجاج کیے, چیمبر آف کامرس میں کافی سیشنز ہوئے, کافی جگہوں پہ بات ہوئی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے لون لے سکیں اور وہ انویسٹمنٹ کر سکیں. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے کووڈ-19 کے بعد اس کو کیوں کم کیا, پہلے کیوں نہیں کم کیا؟ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ ہمارا سینٹرل بینک کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ڈسکاؤنٹ ریٹ کا معاملہ بڑی حد تک آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں تھا ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کرنا. آپ کو اس پتہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہمارے چند صحافی حضرات جب گئے وزیر اعظم صاحب کے پاس اور بڑی انہوں نے شد و مد کے ساتھ اس چیز کو کہا بھی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ اب کم کریں. پرائم منسٹر صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے لیکن لیٹر آن پھر ان کو کم کرنے پڑے. وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل ایجنسیز نے جب ایگری کیا یا ان کی طرف سے ان کو ایک گرین سگنل ملا تو پھر انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹس کم کیے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اتنے زیادہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ 12.25 ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, یعنی کہ وہ ریٹ جس کے اوپر سینٹرل بینک کمرشل بینکس کو لینڈنگ کرتا ہے, تو پھر کمرشل بینک کا ریٹس اس سے آگے شروع ہوتا ہے جو کہ 16.5% تک تھا. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہ ایک فیزیبل انوائرمنٹ نہیں تھی. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ابھی 8% پہ آگے ڈسکاؤنٹ ریٹ اور یہ اکانومی کے لیے کچھ بہتر اسپیکٹس لے کے آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں انفلیشن ریٹ آپ کا ڈبل ڈیجٹ میں ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو شرح ہے بے روزگاری کی وہ بھی مور دین 7% ہے. جب تک پاکستان میں پروڈکشن نہیں ہوگی, پاکستان کے اندر جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, شوگر سیکٹر ہے, فارما سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, ان میں پروڈکشن نہیں ہوگی اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں انفلیشن ریٹ پہ کنٹرول نہیں ہوگا. اگر ہم بات کرتے ہیں لیبر انٹینسو انڈسٹری کی یا کیپٹل انٹینسو انڈسٹری کی, تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے انیشیٹو ہونے چاہیے جس سے پاکستان میں پروڈکشن بہتر ہو اور پاکستان کی جی ڈی پی بہتر ہو؟ دیکھیں ایک بات تو یہ طے ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ آپ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اور سروس سیکٹر میں آئی ٹی سیکٹر کو فوکس نہیں کرتے آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا آگے بڑھنا. اب اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریز ہیں پروسیس آف انڈسٹریلائزیشن میں آپ کو لیبر انٹینسو انڈسٹریز کو زیادہ فروغ دینا چاہیے. ہمارے بہت ساری جو اور لیبر انٹینسو میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا یا ایس ایم ایز کا.
کبھی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ایس ایم ایز انجن آف گروتھ ہوں گی, ایس ایم ایز کے ذریعے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہم بہتر کریں گے, اس کو امپروو کریں گے, لیکن مجھے اب نظر یہ آتا ہے کہ ہم ایس ایم ایز کو ہم گراسلی اگنور کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ لیبر انٹینسو ایس ایم ایز کو فوکس کرنا ہے اور ان ایس ایم ایز کو آپ گرو کر کے اس کی طرف موو کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ جب تک آپ اپنی پاپولیشن کو اسکلفل نہیں بناتے ہیں اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا ان کو انٹرنلائز کرنا, ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا اور ان کو جو ہے نا وہ امپلوائے کرنا. تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جب تک ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ کو کے پروگرامز کو ری انفورس نہیں کرتی, چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوں جس میں مارکیٹنگ سکلز سے لے کے ٹیکنیکل سکلز تک کی جو ٹریننگ ہے وہ دی جائے, اس کو وائڈ اسپریڈ ایک اسپیکٹرم ہو اس کا. تو اگر یہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگز کو اگر گورنمنٹ وائڈ اسپریڈ کرتی ہے تو اس کو اور ایس ایم ایز کو پلس جو آپ کے دوسرے میجر سیکٹر ان کو ملا کے آپ گروتھ کو اٹین کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات تو میں آپ کی ایکسیپٹ کروں گا کہ اگر ہم بات کریں شعبہ تعلیم کی تو شعبہ تعلیم میں خاص طور پہ پنجاب میں پہلے ٹرانسفرز ہوتے تھے مینولی, اور اب جو ہمارے منسٹر آئے ہیں ڈاکٹر مراد راس, انہوں نے اچھے انیشیٹو لیے ہیں اور حکومت پنجاب نے خاص طور پہ ٹرانسفرز کو آن لائن کر دیا ہے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے اور امید کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ جو پاکستان ہے اس کو آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت جلد از جلد گرو کرے. میرا لاسٹ کویشچن آپ سے ہوگا, آپ یہ بتائیے کہاں گریٹ ڈپریشن, کہاں ایسٹ ایشین کرائسس, فائنینشیل میلٹ ڈاؤن اور اب کووڈ-19, آپ کا کیا پیغام ہوگا خاص طور پہ یوتھ کے لیے جو لوگ جاب لیس ہیں, اس کے علاوہ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو بند ہو گئی ہیں اور عید کے بعد اب لیٹ سی کہ وہ آن ہوں گی یا نہیں ہوں گی, اور اس اچھے انداز میں جس طرح سے پہلے زندگی کا سفر چل رہا تھا وہ چلے گا یا نہیں چلے گا, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ کووڈ-19 سے پہلے اور بعد کی دنیا تبدیل ہو گئی. رائٹ. The world before COVID-19 was something else, and after COVID-19 there would be a new world. Right. There would be, everything would be new. اس میں چاہے وہ بزنس پروسیسز ہوں, چاہے وہ آپ کی معیشت ہو, معاشرت ہو, واٹ ایور, وہ نئی ساری کی ساری نئی چیزیں وہ ہوں گی, اور نئی چیزیں نئے دور میں نئے تقاضے ہوں گے, اور اس نئے تقاضوں میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. ایک آپ کی ڈیجیٹلائزیشن یعنی کہ ورچوئل ورلڈ جس کو آپ ورچوئل ریئلٹی کا نام دیا جاتا ہے. سیکنڈلی آپ کے انٹرپرینیورشپ. اب شاید ملکوں کو چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس کو, چھوٹے چھوٹے انٹرپرینیوریل وینچرز کو زیادہ تیزی سے, زیادہ شد و مد کے ساتھ پروموٹ کرنا پڑے گا ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ورلڈ. وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا کی وجہ سے جو ہمارے اتنا اکنامک ڈاؤن ٹرم, اکنامک سلم آیا ہے, اس کو ایک دم ریکور کرنے کے لیے بہت تیز ریکوری چاہیے. بہت تیز ریکوری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کی پوری دنیا میں, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ امریکہ ہو, پوری دنیا میں جب نوجوان اور وہ لوگ جن کے پاس آئیڈیاز موجود ہیں جب وہ اپنے اپنے بزنس سٹارٹ کریں گے تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو امپلائی کر رہے ہوں گے بلکہ وہ امپلائمنٹ کریٹ کرنے کا ذریعہ بھی بنیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے ڈفرینٹ پرابلمس کے سولوشنز بھی دے رہے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورچوئل ریئلٹی, ورچوئل ورلڈ in combination with the entrepreneurship and startups would be the future of the world. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار کمنگ, آپ کراچی سے آپ نے ٹائم دیا. ناظرین جیسا کہ آپ نے گفتگو کو سنا, پاکستانی حکومت کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ ایک نئی ورلڈ ہے. میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ بے روزگار ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, چاہے وہ MBA ڈگری ہولڈرز ہیں, انہیں جو بھی جاب ملے وہ جاب اپنی سٹارٹ کریں, اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کریں اور چینج پہ کام کریں. یعنی ہمیں دوبارہ پھر کام کرنا پڑے گا چینج مینجمنٹ پہ. مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.